اسی طرح سے نمبر 70 اور 71 ترک حلال تقرب کا سبب سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا یا انہیں چھوڑ دینا۔ تعبدهم بترک الطیبات من الرزق وتعبدهم بترک الزینۃ فی اللباس، عبادت سمجھ کر حلال رزق سے احتراز کرنا، عبادت سمجھ کر لباس میں جائز زینت ترک کر دینا، اور یہ بھی آپ کو صوفیوں میں دکھائی دے گا۔ بے جا مجاہدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، عیدین میں آپ اچھا لباس پہنتے تھے، صحابہ کو آپ دیکھیے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ریشم کا لباس بازار میں دیکھا، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہے، میں نے لیا ہے تاکہ آپ جمعہ اور جب وفود آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اچھا لباس پہن کے اس سے ملیں۔ آپ نے اس کو تو منع کیا، آپ نے کہا یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ریشم مردوں کے لیے جائز نہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ کو اور وفود سے ملاقات کے لیے اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، کہاں سے لائے ہو، بلکہ آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو اس پر گویا کہ اقرار تھا کہ ہاں وفود سے ملاقات کے لیے، وقت یعنی ملنے کے لیے لوگ جو آتے ہیں دور دراز سے، اور اسی طرح سے جمعہ کے لیے اچھا لباس پہنا جا سکتا ہے۔ تو زینت اختیار کرنا یہ اچھی چیز ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ نے خود عام طور سے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو، اچھے لباس میں آدمی اللہ کی عبادت کرے، اچھا لباس پہنے، لوگوں میں صاف ستھرا ہو، اس کے پاس جو لباس اس میں بہتر پہنے۔ اگر اللہ نے واقعی مال و دولت دی ہے تو اس کا اثر بھی اس پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمتیں دیتا ہے تو اس پر چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اظہار بھی کرے، تکبر کے طور پر نہیں، فخر کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر۔ لہذا زینت کو سرے سے ترک کر دینا اور اس کے مناسب جگہوں پر بھی اس کو اختیار نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ صوفیوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے سرے سے زینت کو ترک کر دیا ہے، شرعی زینت کو بھی ترک کر دیا ہے، اور بالکل اون کے کپڑے پہننا اور زبردستی کے ایسے مجاہدے کرنا جو کہ واقعی ضرورت جس کی نہیں ہے، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح سے طیبات کو چھوڑ دینا، حلال چیزیں اللہ نے جو انسان کے لیے رکھی ہیں ان سے احتراز کرنا دین سمجھ کر ہے کہ اگر ہم لذت والے کھانے کھائیں گے تو ہمارے دین میں کمی آ جائے گی، اگر ہم لذت بہترین لباس پہنیں گے ہمارے دین میں کمی آ جائے گی، اس سے دین میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خاص طور سے اہل ایمان کے لیے بنایا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی آپ کہیے کون ہے جس نے اللہ نے جو زمین سے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی ہے، زینت کے لیے چیزیں نکالی ہیں، اور جو ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے رزق رکھا ہے، کون ہے جس نے ان کو حرام کیا ہے؟ کون ہے جو ان کو حرام کرتا ہے؟ ان کو حرام نہیں کر سکتے، یہ جائز ہے۔ قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کو نصیب ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے دنیا کی زینت اور دنیا میں کھانے اچھا رزق حلال ہے، لیکن اچھا لباس اور اچھا رزق، بہتر رزق اور بہتر لباس قیامت کے دن تو صرف انہی کو ملے گا، ورنہ دوسروں کے گلے میں تو زنجیریں ڈالی جائیں گی، انہیں زقوم دیا جائے گا، کھولتا پانی امین دیا جائے گا۔ تو اہل ایمان کے لیے دنیا میں زینت اور طیب رزق منع نہیں ہے، اچھا کھانا برا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے نہیں اب برا ہی کھانا کھائیں گے، تو اپنے اوپر اس کو لازم کر لینا اور اس سے بچنا اور مجاہدے میں غلو کرنا، یہ صوفیوں میں آپ کو ملے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پانی پسند تھا، ٹھنڈا میٹھی چیز پسند تھی، ٹھنڈا پانی آپ کو پسند تھا، آپ کے لیے پانی لایا جاتا تھا، آپ نے اچھا بھی کھایا اور فقر و فاقے میں بھی آپ رہے۔ تو ہر اعتبار سے آپ نے یعنی جیسا حال جس حال میں اللہ رکھے
لیکن یہ کہ ایک انسان غیر ضروری مجاہدہ کرے تو بعض اوقات یہ مجاہدے میں غلو انسان کے دین کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس کی مزاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ اعتدال اس میں ہونا چاہیے۔ صوفیوں کے یہاں پر یہی مجاہدوں میں غلو آپ کو دکھائی دے گا۔